السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، وبعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی: انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ معزز و مکرم سامعین، سامعات، ناظرین، عقیدہ واسطیہ کی شرح مستقل آپ کے سامنے ہر اتوار کو اس جامع مسجد کے اندر کی جاتی ہے، اور کئی ہفتوں سے اہل سنت سلف صالحین کی جو خوبیاں ہیں، ان کی جو علامات ہیں، ان کا تذکرہ اس کتاب کے حوالے سے آپ کے سامنے ہو رہا ہے۔ آج کا درس بھی اہل سنت سلف صالحین کی ایک اہم خوبی سے متعلق ہے، اور اسی کی مناسبت سے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اور وہ خوبی یہ ہے کہ اہل سنت سلف صالحین دینی اخوت کو قائم رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو آپس میں بھائی بھائی قرار دیا ہے، اور احادیث مبارکہ میں بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اہل ایمان کو، تمام مسلمانوں کو بھائی قرار دیا ہے۔ لہذا اس بنیاد پر کسی بھی شخص کو متعین طور پر دین سے خارج نہیں کرتے ہو کہ وہ ہمارا دینی بھائی نہیں ہے، یا اس طریقے سے اس آدمی کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے، اسلام سے اس کو خارج نہیں کرتے۔ جیسا کہ خوارج ہیں، خوارج کے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی بڑے گناہ کا ارتکاب کرے تو وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، مسلمان باقی نہیں رہتا، اور ان کے ہاں جو بھی بڑے گناہ ہیں سب کا درجہ ایک ہے۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ جیسے ساری نیکیاں برابر نہیں ہیں، ایسے ہی سارے گناہ بھی ایک جیسے نہیں ہیں۔ بڑے گناہوں میں بھی آپس میں درجات ہیں۔ سب سے بڑا گناہ شرک کرنا ہے، اس کے بعد ناحق کسی کو قتل کرنا ہے، زنا کرنا ہے۔ سارے بڑے گناہ ایک درجے اور ایک جیسے نہیں ہیں، لیکن ان کے ہاں سارے بڑے گناہ ایک جیسے ہیں۔ کسی بھی بڑے گناہ کے ارتکاب اگر کوئی کر لے، اگرچہ وہ کلمہ پڑھتا ہو، وہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ حالانکہ میں نے کہا کہ یہ کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں تمام بڑے گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ آپ نے کبائر کو بھی بڑے گناہ کے بارے میں بیان کیا کہ سارے کبائر، سارے بڑے گناہ ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ ان کے یہاں بھی فرق ہے۔ جیسے ساری نیکیاں اور ساری طاعتیں ایک جیسی نہیں ہیں۔ آپ دیکھیے عبادتوں میں، اطاعتوں میں نماز کو سب سے زیادہ اونچا درجہ اور مقام حاصل ہے۔ کیا نماز اور روزہ درجے میں ایک جیسے ہیں؟ نہیں۔ توحید کے بعد، ایمان کے بعد نماز کا مقام ہے، اس کے بعد زکوٰۃ ہے، اس کے بعد روزہ ہے۔ تو جیسے نیکیوں میں تفاوت ہے، درجات ہیں، ایسے بڑے گناہوں کے اندر بھی درجات ہیں۔ سارے بڑے گناہ ایک درجے کے نہیں ہیں، فرق ہے ان کے اندر۔ لیکن خوارج کے ہاں کوئی فرق نہیں ہے، سب ایک درجے کے ہیں۔ لہذا کسی بڑے گناہ کا ارتکاب کوئی کر لے تو ان کے ہاں وہ بندہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہو جاتا ہے، ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، 3 مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا کیا میں تم لوگوں کو کبیرہ میں، بڑے گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ 3 مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا۔ تو لوگوں نے کہا کہ ضرور بتائیے۔ کہا الاشراک باللہ، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ۔ اس کے بعد سارے گناہ کا مرتبہ یا درجہ آتا ہے، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو ان کے ہاں شرک کرنا، قتل کرنا، چوری کرنا، زنا کرنا، بے ایمانی کرنا، جھوٹ بولنا، سارے گناہ ایک جیسے ہیں۔ اس لیے کسی بھی بڑے گناہ کے انسان ارتکاب کر لے تو ان کے ہاں اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے
اگر اس نے توبہ نہیں کیا، اس گناہ کو نہیں چھوڑا تو ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ یہ ان کا عقیدہ اور منہج ہے۔ ظاہر بات ہے کتاب و سنت کے خلاف ہے، سلف صالحین کے عقیدے اور منہج کے خلاف ہے۔ ایسی معتزلہ ایک جماعت ہے، فرقہ ہے، جو عقل پرست ہیں، جو کتاب و سنت کو، قرآن و حدیث کو اپنے عقل کی بنیاد پر پرکھتے ہیں۔ اگر ان کی عقل میں وہ بات آ گئی تو اس کو مان لیں گے، اگر عقل میں نہیں آیا تو اس کا انکار کر دیں گے۔ ان کے یہاں سب کچھ عقل ہے، عقل ہی ان کا معبود ہے، عقل ہی کے مطابق سب کچھ وہ عمل کرتے ہیں، سب کچھ وہ کہتے ہیں۔ اگر عقل میں بات آ گئی تو ٹھیک، ورنہ اس کا انکار کر دیں گے۔ تو وہ بھی بڑے گناہوں کے ارتکاب کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ نہ مسلمان ہے نہ وہ کافر ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا فرمایا کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا فمنکم مومن ومنکم کافر، دو ہی کیٹیگری ہے، یا تو مومن ہے یا تو کافر ہے، تیسری کوئی کیٹیگری نہیں ہے۔ تیسری کوئی کیٹیگری نہیں اسلام کے اندر دین کے لحاظ سے، یا تو مومن میں مسلمان بھی آ جاتے ہیں، اور دنیا کے لحاظ سے منافق بھی مسلمان کے زمرے میں شامل ہیں۔ دنیا کے لحاظ سے آخرت میں ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے بڑے نفاق والے۔ لیکن دو ہی تقسیم ہے شریعت کی روشنی میں، قرآن کے حوالے سے، اللہ رب العالمین کے یہاں، یا تو مومن یا تو کافر۔ وہ کہتے ہیں نہ مومن ہے نہ کافر ہے وہ۔ تیسرا یعنی نہ اسے مومن کہیں گے نہ کافر کہیں گے، پھر کیا کہا جائے گا اس کا؟ دو ہی دین کے لحاظ سے دو ہی کیٹیگری ہے، یا تو ایمان والے ہیں، اسلام والے ہیں، یا تو کفر والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہ مومن نہ وہ کافر ہے، اور پھر آخرت میں ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ تو خوارج کے ساتھ مل جاتے ہیں آخرت کے بارے میں، جیسے خوارج کہتے ہیں کہ وہ آخرت میں ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا، ایسے معتزلہ آخرت کے بارے میں ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، ان کا قول ایک ہو جاتا ہے۔ دنیا کے لحاظ سے فرق ہے تھوڑا سا، دنیا میں خوارج کہتے ہیں کہ وہ کافر ہو گیا، یہ لوگ کہتے ہیں نہ کافر ہے نہ مسلمان، حالانکہ دونوں کا نتیجہ ایک ہی ہے۔ جب نہ کافر ہے نہ مسلمان ہے تو پھر کیا ہے وہ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہے گا، لیکن ایک الگ اصطلاح انہوں نے بنائی، ایسے لوگوں کو معتزلہ کہا جاتا ہے۔ ان کے بہت سارے برے عقائد ہیں۔ تو یہ جو عقیدے ہیں، ان عقیدے سے اہل سنت سلف صالحین بری ہیں۔ وہ کسی مسلمان کو متعین کسی شخص کو کافر قرار نہیں دیتے، جب تک کہ تمام شروط کسی کے ساتھ منطبق نہ ہوں اور تمام رکاوٹیں دور نہ ہو جائیں، تب تک کسی بھی آدمی کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے، کیونکہ دینی اخوت کا تقاضا ہے یہ۔ جب اللہ رب العالمین نے ان کو دینی بھائی قرار دیا، دین ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لہذا وہ آپ کے دینی بھائی ہیں۔ جب دینی بھائی ہیں تو آپ ان کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، اور کفر کا فتویٰ یہ بڑے بڑے جو علماء ہیں ان کا کام ہے۔ ہم جیسے آپ جیسے لوگوں کا کام نہیں ہے کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگانا۔ آج ہمارے یہاں بہت آسان ہو گیا کسی پر کفر کا فتویٰ لگانا، تھوڑا سا اختلاف ہوا وہ کافر ہو گیا، منافق ہو گیا، دین سے نکل گیا، بد دین ہے وہ۔ چھوٹی چھوٹی بات کو بنیاد بنا کر کے انسان کفر کا فتویٰ لگا دیتا ہے۔ یہ خوارج کی پہچان ہے، یہ خوارج کی پہچان ہے۔ خوارج جو صحابہ کے خلاف جنہوں نے خروج کیا، علی رضی اللہ عنہ کے خلاف خروج کیا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خروج کیا، اور جو حکمرانوں کے خلاف خروج کرتے، بغاوت کرتے، ان کو خوارج کہا جاتا ہے۔ یہ اہل سنت کی، سلف صالحین کی پہچان نہیں ہے۔ وہ دینی بھائی ہمارے، لہذا ان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا جب تک کہ تمام شرطیں نہ پائی جائیں اور تمام رکاوٹیں دور نہ ہو جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ عمل وہ انجام دیں گے جو بڑے بڑے علماء ہیں، ان کا یہ کام، ہمارا اور آپ کا کام یہ نہیں ہے۔ تو ایک بڑی پہچان ہے اہل سنت کی، سلف صالحین کی، کہ وہ دینی اخوت کو قائم رکھتے ہیں۔ اسی بات کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں بیان کو فرماتے ہیں، وَيَعْتَقِدُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اہل سنت والجماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مفہوم پر اعتقاد رکھتے ہیں۔ کیا فرمان ہے؟ المؤمن للمؤمن کالبنیان المرصوص یشد بعضہ بعضا، کہ مومن دوسرے مومن کے لیے سیسا پلائی دیوار کے مانند ہوتا ہے، یشد بعضہ بعضا، جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ یہاں پر مصنف نے المرصوص بیان کیا ہے، حالانکہ حدیث کے اندر المرصوص کا لفظ نہیں ہے۔ حدیث کے اندر جو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں اس میں صرف البنیان کا لفظ ہے، المؤمن للبنیان للمؤمن کالبنیان۔ مرصوص کا لفظ قرآن کے اندر آیا ہوا ہے، ان اللہ یحب الذین
युकातिलून फी सबीलिही सफ़ा कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। कुरान में मरसूस, मरसूस कहते हैं शीशा पिलाई दीवार, मजबूत दीवार को मरसूस कहा जाता है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन की जो मिसाल दी है, कैसे दी है? दीवार से दी है। दीवार कब बनती है? जब सारी ईंटें जमा होती हैं, इकट्ठा होती है। अगर ईंटें बिखरी हों तो फिर उस ईंट की कोई कीमत बाकी नहीं रहती। उस ईंट को एक छोटा बच्चा भी उठा ले जाएगा। लेकिन अगर वही ईंटें दीवारों में जुड़ जाएं तो दीवार इतनी मजबूत और बुलंद हो जाती है कि बच्चा भी क्या, बहुत सारे लोग उसको नहीं उठा सकते और ना ही उसको गिरा सकते। लेकिन अगर वही ईंट अलग अलग रहे तो फिर उस ईंट की कोई ताकत नहीं रहती, उसकी कोई वक़ात नहीं रहती। लिहाजा मोमिन की मिसाल ऐसी है, जिस तरीके से ईंट मिल करके दीवार को मजबूती देती है, ऐसे सारे अहले ईमान एक दूसरे के साथ मिलते हैं और एक दूसरे को मजबूती और तक़वियत पहुंचाते हैं। अगर कोई मुसलमान परेशान है, उसकी परेशानी में काम आते हैं। ज़रूरतमंद है, उसकी ज़रूरत को पूरी करते हैं। परेशानी में उसकी परेशानी को दूर करते हैं। मोहताज है, उसकी मोहताजगी को दूर करते हैं। उसे कोई परेशानी होती है, परेशानी पर उनको तकलीफ होती है, क्योंकि उसकी परेशानी को अपनी परेशानी समझते हैं। तो एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए दीवार के मानिंद है। जिस तरीके से ईंटें मिल करके दीवार को ताकत देती हैं, ऐसे सारे मुसलमान एकजा होकर के एक ताकत बन जाते हैं। अगर अलग अलग रहें तो उनकी ताकत नहीं बाकी रह जाती। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मिसाल दे करके आपने समझाया भी, यशुद्दु बअदहु बअदा व शब्बका बैन असाबिही। और आपने अपनी उंगलियों के दरमियान क्या किया? इस तरीके तशबीह की, यानी अपनी उंगलियों को दूसरी उंगलियों के दरमियान मिलाया। अब देखिए, उंगली अकेले इसमें कोई ताकत नहीं है, लेकिन अगर आप इसे मुट्ठी बांध लें और किसी को मार दें तो उसे बहुत तकलीफ पहुंचती है। लेकिन एक उंगली से आप किसी को मारें, उसको कुछ एहसास नहीं होगा। कब ताकत आती है? जब आप उसे मुट्ठी बांधते हैं या दोनों हाथों की उंगलियों को मिलाते हैं, तब उसके अंदर ताकत आती है। तो आपने मिसाल दे करके लोगों को समझाया कि जिस तरीके से उंगलियां अलग अलग हों तो उसमें कोई ताकत नहीं है, लेकिन जब उंगलियां मिल जाती हैं तो उसके अंदर ताकत पैदा हो जाती है। ऐसे मुसलमान भी अगर बिखरे रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, तो उनकी कोई ताकत नहीं रहेगी। एक जा रहेंगे, एक साथ रहेंगे, उनके पास ताकत रहेगी। तो आप जो अहले सुन्नत वल जमात हैं, वो इस हदीस जो हमारे नबी का फरमान है, इस पर बाकायदा एतकाद रखते हैं। ऐसे ही वक़ौलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दूसरा फरमान है इससे मुतालिक कि मसलुल मुमिनीन फी तवाद्दुहिम व तराहुमिहिम व तआतुफिहिम कमसलिल जसदी इज़ा इश्तका मिन्हु उज़्वुन तदाअ लहु साइरुल जसद बिल हुम्मा व सहर। ये सब बुखारी मुस्लिम की रवायतें हैं। क्या फरमाते हैं कि मोमिनों की मुसलमान आपसी मोहब्बत में, रहमत में और शफकत में एक जिस्म के मानिंद है। इज़ा इश्तका मिन्हु उज़्वुन, अगर जिस्म के किसी हिस्से को तकलीफ होती है, तदाअ लहु साइरुल जसद बिल हुम्मा व सहर, तो पूरा जिस्म तकलीफ महसूस करता है और पूरे जिस्म को नींद नहीं आती है। जिस्म के किसी भी हिस्से को तकलीफ हो जाए, आपके नाखून में अगर दर्द है तो फिर इंसान को नींद नहीं आती है। आँख ये नहीं कहती कि भाई इस नाखून से मेरा क्या ताल्लुक़ है, नाखून का दर्द है, नाखून जाने, हमें क्या उसका मतलब, ऐसा नहीं है। आँख को नींद नहीं आती है, पूरा जिस्म बुखार से लथपथ हो जाता है। हालांकि चोट आपके पाँव में आई है, चोट आपके हाथ में आई है, आपकी आँख में चोट आई है, लेकिन पूरा जिस्म बुखार से करा उठता है। ये जिस्म नहीं कहता कि हमारा उससे क्या ताल्लुक़ है, बल्कि उसके दर्द को अपना दर्द समझता है, उसकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझता है पूरा जिस्म, और उसे नींद नहीं आती है जिस्म के एक हिस्से को दर्द की बुनियाद पर। जिस्म के सारे आज़ा जैसे नहीं हैं, किसी उज़्व को ज़्यादा अहमियत हासिल है, किसी उज़्व को कम अहमियत हासिल है, लेकिन उसके बावजूद भी सारा जिस्म करा उठता है। ये नहीं कहता कि तुम तो बहुत छोटी सी चीज़ हो, उंगली की क्या हैसियत है, बगैर उंगली के भी इंसान जिंदा रह सकता है, बगैर पाँव के भी इंसान जिंदा रह सकता है, लेकिन बगैर दिल और रूह के जिंदा इंसान नहीं रह सकता है। तो ये नहीं कहता जिस्म कि अगर दिल को तकलीफ होगी तभी हम जागेंगे, या इस तरीके से सीने को तकलीफ होगी तभी हमको बुखार होगा, जागेंगे। नहीं,
تکلیف اس کو اگر انگلی کو بھی پہنچتی ہے تو پورے جسم کو تکلیف پہنچتی ہے۔ مسلمان چھوٹا ہو یا بڑا، اگر وہ مسلمان ہے، صاحب عقیدہ ہے، صاحب ایمان ہے، کتاب و سنت کے مطابق ہے، سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر قائم ہے، مسلمان ہے، وہ دین پر قائم ہے، چاہے معاشرے میں اس کی کوئی بھی حیثیت نہ ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، دنیا کے لحاظ سے چاہے وہ اس کا کوئی مقام و مرتبہ نہ ہو، مالدار نہ ہو، کوئی معاشرے میں اس کی اہمیت نہ ہو، تب بھی ایک مسلمان کو اس کی تکلیف دے کر کے انسان کو تکلیف اپنی محسوس کرنی چاہیے۔ یہ دینی اخوت کا بہت بڑا تقاضا ہے کہ مسلمان اسے اپنی تکلیف سمجھتا ہے، اسے اپنا درد سمجھتا ہے، اور جب مسلمان ترقی کرتا ہے تو مسلمان اس ترقی کو اپنی ترقی سمجھتا ہے، اپنی کامیابی سمجھتا ہے، اسے خوشی ہوتی ہے۔ آج ہمارا معاملہ اس حدیث کی بالکل برعکس ہے۔ اگر ہمارا اپنا حقیقی بھائی ترقی کرے تو ہمیں جلن ہوتی ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارا اپنا سگا بھائی آگے جا رہا ہے اور ہم اس سے نیچے ہیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے کیونکہ ایمان کی کمی ہمارے اندر آ گئی ہے، دینی اخوت کے تقاضے ہم نہیں پورے کر پاتے ہیں۔ تو اس دونوں حدیثوں کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ دینی اخوت کو اہل سنت والجماعت قائم رکھتے ہیں۔ اخوت اور بھائی چارگی کے بہت سارے اسباب ہیں دنیا کے اندر، لیکن ان تمام اسباب میں سب سے بڑا سبب دین کا سبب ہوتا ہے۔ نسب بھی ایک سبب ہے اور یہ بہت بڑا سبب ہے۔ اگر ایک ہی نسب سے ہیں، بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے کے وارث بھی ہوتے ہیں، تو اخوت اس بنیاد پر بھی ہوتی ہے کہ انسان اس کے ساتھ رحمت کا برتاؤ کرتا ہے، بھائی چارگی اور اخوت کا برتاؤ کرتا ہے۔ نسب ست کا تعلق ہے، رضاعت ہے، یہ بھی ایک سبب ہے۔ رضاعت یعنی کسی نے کسی عورت کا دودھ پیا، بچپن میں جو دودھ پینے کی عمر ہے 2 سال، اس کے دوران اگر کوئی بچہ کسی عورت کا 5 مرتبہ دودھ پیتا ہے تو رضاعت ثابت ہوتی ہے۔ اگر 5 مرتبہ سے کم دودھ پیے تو رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ اور ایسے ہی اگر کوئی 2 سال سے زیادہ ہو گیا، رضاعت کی جو مدت ہے دودھ پینے کی وہ ختم ہو گئی، اس کے بعد اگر کوئی کسی عورت کا دودھ پیتا ہے تو اسے رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ رضاعت کب ثابت ہوگی؟ جب دودھ بچے کی خوراک ہو، اور قرآن کے اندر بچے کی دودھ پینے کی مدت 2 سال بیان کی گئی ہے، 2 سال۔ تو 2 سال کے اندر اگر وہ بچہ کسی عورت کا دودھ پیتا ہے تو دونوں آپس میں بھائی بھائی ہوں گے، بہن آپس میں بہن ہوں گے، بھائی بہن ہوں گے۔ تو یہ بھی ایک سبب ہے اخوت اور بھائی چارگی کا۔ اس طریقے سے آپ دیکھیے بہت سارے اسباب ہیں، قرابت داری ہے، رشتہ داری ہوتی انسان کی، وہ بھی ایک سبب ہے کہ انسان اپنے رشتہ داروں سے محبت کرتا ہے، ان کے ساتھ بھائی چارگی کرتا ہے، ان کے حقوق کا خیال رکھتا اور یقیناً رکھنا چاہیے، یہ بھی ایک سبب ہے۔ ایسے آپ دیکھیے قبیلہ اور خاندان ہوتا ہے، ایک ہی قبیلے کے اور ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں تو ان کی آپس میں محبت زیادہ ہوتی ہے، اور یہ غلط نہیں ہے کیونکہ یہ صلہ رحمی ہے، اس قبیلے کا، اس رشتہ داری کا حق ہے۔ اس لیے زکوٰۃ یا صدقہ انسان اگر دور پر خرچ کرتا ہے تو اس کو ایک اجر ملتا ہے، لیکن اگر اپنے لوگوں پر خرچ کرتا ہے، اس کو جو رشتہ دار مستحق ہیں زکوٰۃ کے، تو اس کو دوہرا اجر ملتا ہے۔ تو یہ بھی ایک سبب ہوتا ہے۔ اس طریقے سے دیکھیے وطن ہے، ایک ملک کے لوگ ہیں تو ان کی آپس میں محبت ہوتی ہے کہ ہمارے ملک کے لوگ ہیں، زبان ایک ہے تو زبان بھی ایک بہت بڑا سبب ہے آپسی محبت کا، بھائی چارگی کا۔ لیکن ان تمام چیزوں میں جو سب سے بڑا سبب ہے محبت کا، اخوت کا، آپس میں رشتے کو مضبوط رکھنے کا، اتفاق اور اتحاد کا، وہ دین ہے اور ایمان کا رشتہ ہے۔ اس سے بڑا کوئی ایمان، اس سے بڑا کوئی رشتہ نہیں ہے جو دینی اخوت اور محبت کو قائم رکھ سکے۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جب صحابہ کرام مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو آپ نے ان کے درمیان، انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات کرائی تھی، بھائی چارگی کرائی تھی، دین کی بنیاد تھی۔ ان کا کوئی خاندانی یا نسب کا کوئی رشتہ نہیں تھا، رشتہ تھا دین کا، ایمان، اسلام، توحید اور سنت کا۔ اس کی بنیاد پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان مواخات کرائی تھی۔ وہ 90 لوگ تھے، یا بعض روایتوں کے اندر آتا ہے 150 لوگ تھے جو ہجرت کر کے مکہ سے یا دیگر شہروں سے مدینہ پہنچے تھے۔ تو آپ نے مہاجرین اور ان کے درمیان مواخات اور بھائی چارگی کرائی تھی، اور یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے وارث بھی ہوتے تھے۔ غزوہ بدر تک یہ دونوں ایک دوسرے کے وارث ہوتے تھے، یعنی اس دوران اگر کسی کی وفات ہوگی تو اس کے مال کا وارث ہوتا تھا۔
لیکن جب اللہ رب العالمین نے سورہ انفال جو غزوہ بدر سے متعلق نازل ہوئی، اسے سورۃ الانفال کو سورۃ بدر بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں بدر کے مسائل کو اور بدر کے واقعے کو اللہ رب العالمین نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا سورہ انفال کے اندر، اسے اس کو سورہ بدر بھی کہا جاتا ہے۔ تو سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو اولو الارحام ہیں بعضهم اولا ببعض، یعنی جن کا نسب کا تعلق ہے یہ آپس میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد ان کی وراثت ختم ہو گئی، لیکن بھائی چارگی آج بھی باقی ہے اور قیامت تک یہ باقی رہے گی، کیونکہ سب سے بڑا مضبوط سبب ہے دین اور محبت۔ اس لیے اگر اللہ نہ کرے ایک خاندان کے لوگ ہیں، بھائی بھائی ہیں، اس میں اگر کوئی مرتد ہو جائے، دین چھوڑ دے، تو اگرچہ نسب قائم ہے لیکن اس کے لیے کوئی محبت نہیں رہے گی۔ نسب سے بڑا ہے دین کی محبت، دینی بھائی چارگی نسب سے، رضاعت سے، دنیا کے تمام رشتوں سے، دنیا کی تمام چیزوں سے بڑا سبب ہے دین اور اسلام کا رشتہ۔ اس لیے اگر میں نے مثال دی، بھائی بہن ہیں، خاندان ہے، سارے مسلمان، اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ سب کے حفاظ فرمائے، کوئی اس سے مرتد ہو جائے، دین سے نکل جائے، تو اس کے لیے باپ کے مال میں وراثت ہی نہیں ملے گی۔ دین چھوڑ دیا اس نے اپنے ماں باپ کا، بھائی بہن کا، اب اس کے لیے کوئی محبت بھی باقی نہیں رہے گی۔ اور اگر شرعی قانون ہو تو اللہ کے رسول کے حدیث سے اس آدمی کو قتل کر دیا جائے گا۔ پہلے حجت پوری کی جائے گی، توبہ کرایا جائے گا، توبہ کر لے، چھوڑ دے ارتداد کو، کفر کو، اور اسلام کے اندر پلٹ آئے تو الحمدللہ۔ لیکن اگر وہ نہیں پلٹتا ہے اور کفر پر قائم رہتا ہے اور دین کو چھوڑنے پر قائم رہتا ہے تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اگر اسلامی قانون ہے تو یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ کوئی مرتد ہو کے ہم جا کے اس کو قتل کر دیں، نہیں۔ سزاؤں اور حدود کا تعلق حاکم وقت سے ہوتا ہے، اس کے پاس اختیار اور پاور ہوتا ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم انہیں نصیحت کر سکتے ہیں، ہم ان کو سمجھا سکتے ہیں، علماء کے ذریعے آپ کو اللہ نے جو توفیق دی، استطاعت، علم ہے، اس کے مطابق سمجھائیے، لیکن قتل کرنا یہ جائز نہیں ہمارے لیے، کتنا بھی جرم بڑا کیوں نہ اس کا ہو، کتنا بھی بڑا جرم کیوں نہ ہو، اس کو قتل کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ کوئی اپنی بیوی کے بستر پر اجنبی آدمی کو دیکھے تو بھی اسے قتل نہیں کر سکتا ہے، اسے قتل نہیں کر سکتا ہے۔ آپ اسے کورٹ میں لے کر جائیے، عدالت میں لے کر کے جائے، سزا مل گئی الحمدللہ، نہیں ملی قیامت موجود ہے، آخرت پر ایمان ہے، عدل قائم ہوگا، اللہ کیا انصاف ہے۔ لیکن قانون ہاتھ میں لینا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ قانون صرف اور صرف اہل اقتدار کے لیے، جن کے پاس ڈنڈا اور سوٹا ہے انہی کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے اس کا۔ ہم صرف نصیحت کر سکتے ہیں، لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں۔ تو دین کا رشتہ سب سے عظیم رشتہ ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، دینی اخوت یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ سب آپس میں دشمن تھے ایک دوسرے کے، چھوٹی چھوٹی بات پر قتال اور جنگ ہوا کرتی تھی صدیوں تک، کفار کے مکے کے جو کفار و مشرکین تھے ان کے ہاں بھی، اور جو مدینہ کے رہنے والے تھے ان لوگوں کے ہاں بھی صدیوں جنگ چلتی تھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ جب اسلام آیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین بھیجا، تو آپ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین تمام نفرتوں کو، تمام عداوتوں کو ختم کر دیا اور سب کو دین کے رشتے میں لا کر کے جوڑ دیا۔ تو اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے دینی اخوت، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ دینی اخوت میرے بھائیو بہت بڑا سبب ہے یہ۔ تو اہل سنت اس کو باقاعدہ قائم رکھتے ہیں، اور اس دینی اخوت کے بہت سارے تقاضے ہیں۔ صرف زبانی دعویٰ نہیں ہمارا ہونا چاہیے، اس کے تقاضوں کے مطابق ہمارے پاس عمل بھی ہونا چاہیے۔ آج ہمارا معاملہ صرف زبان کی حد تک رہ گیا ہے، الا من رحم اللہ، زبان کی حد تک دعویٰ ہے ہمارے پاس لیکن عمل ہمارے پاس نہیں رہ گیا۔ یہ ساری آیتیں حدیثیں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن اس کے مطابق ہمارا عمل نہیں رہ گیا آج کے دور میں خاص طور پر۔ تو دینی اخوت کے بھائی چارگی کے تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ جیسے انسان کلمہ پڑھتا ہے اس کے تقاضے ہیں، اگر انسان تقاضوں کو پورا نہیں پڑھے کرے گا تو اس کلمہ کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک انسان کلمہ پڑھتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جا کر کے قبر پہ سجدہ کرتا ہے، شرک کرتا ہے، غیر اللہ کو پکارتا ہے، غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے، یہ ساری شرکیاں اعمال کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خصوصیات ہیں، ان خصوصیات کو غیر اللہ کے لیے مانتا ہے، اس کلمے کا کوئی فائدہ نہیں اس کا۔
کیونکہ اس نے کلمے کے تقاضے کو پورا نہیں کیا۔ ہم بھی دینی اخوت کا دعویٰ کریں زبان سے، لیکن ہمارے پاس عمل نہ ہو اس کے مطابق، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ زبان معتبر نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں، زبان کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے، عمل کا اعتبار ہوتا ہے، عمل کا اعتبار ہوتا ہے۔ تو صرف زبانی دعویٰ ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس دینی محبت کے، دینی اخوت کے بہت سارے تقاضے ہیں۔ انہی تقاضوں میں سے ایک بڑا تقاضا یہ ہے کہ جب دینی اخوت ثابت ہو گئی، وہ آپ کا دینی بھائی ہے، تو اس سے محبت کرنا فرض بن جاتا ہے کہ آپ اسے محبت کریں۔ اور اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے دشمنی، یہ ایمان ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، تین چیزیں جس کے اندر پائی جائیں گی اسے ایمان کی چاشنی مل گئی۔ پہلی چیز ہمارے نبی نے فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ محبوب بن جائیں، سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہو اسے۔ اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرنا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ یہ آپ سے محبت کی پہچان ہے۔ آپ سے محبت کی پہچان بدعات اور خرافات کرنا نہیں ہے۔ اب ربیع الاول کا مہینہ چل رہا، دیکھیے آج 9 یا 10 تاریخ ہے، 12 تاریخ ہمارے ملکوں میں کس قدر لوگ جشن مناتے ہیں عید میلاد النبی کے نام پر، جلوس نکالتے ہیں، جشن مناتے ہیں، شبیریں لگاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ساری چیزیں کی جاتی ہیں اللہ کے رسول سے محبت کے نام پر۔ یہ ساری چیزیں بدعات اور خرافات ہیں۔ 4 صدی ہجری کے اندر اس کو ایجاد کیا گیا، نہ ہمارے نبی نے کیا، نہ آپ کے صحابہ نے کیا، نہ خلفائے راشدین نے کیا، نہ چاروں ائمہ نے کیا، نہ اور ائمہ کرام نے کیا۔ 4 صدیوں تک کے علماء اور ائمہ اور عوام اس بدعت سے ناواقف تھے۔ بعد میں اس بدعت کو ایجاد کیا گیا، آج اسی کو محبت کا معیار بنا لیا گیا۔ اگر یہ محبت کا معیار ہے تو اس معیار پر نہ صحابہ پورے اتریں گے، نہ ائمہ پورے اتریں گے، نہ 400 صدیوں تک کے مسلمان پورے اتریں گے۔ اب یا تو وہ سچے مسلمان تھے یا ہم سچے مسلمان ہیں۔ ظاہر بات ہے سب کا جواب یہ ہوگا کہ ہم سے سچے مسلمان تھے، وہ صحابہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ نبی سے محبت کی پہچان آپ کی سنتوں کی اتباع اور پیروی کرنا ہے۔ ہمارے نبی سوموار کے دن پیدا ہوئے، سوموار کے دن روزہ رکھے، نبی سے محبت ہے آپ کو، لیکن کوئی روزہ نہیں رکھتا ہے، سال میں ایک مرتبہ جشن مناتے ہیں۔ تاریخ سال میں ایک بار آتی ہے اور دن ہر مہینے 4 یا 5 مرتبہ آتا ہے۔ سوموار کا دن تاریخ سال میں ایک بار آتی ہے، دن کا اعتبار ہے۔ ہمارے نبی نے سوموار کا دن بتایا کہ سوموار کے دن میری ولادت ہوئی، آپ اس دن روزہ رکھتے تھے۔ سوموار کے دن ہمارے اعمال بھی اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں، جمعرات کو بھی پیش ہوتے ہیں، اس لیے سوموار جمعرات کو روزہ رکھنا یہ محبوب اور پسندیدہ عمل ہے، سنت ہے۔ لیکن روزہ کوئی نہیں رکھتا، لیکن جلوس نکالتے ہیں، نمازیں بھی نہیں پڑھیں گے، شرکی اعمال کریں گے، بدعات و خرافات کریں گے، اور نبی سے محبت کا دعویٰ کریں گے۔ یہ نبی سے محبت نہیں ہے۔ نبی سے محبت نبی کی سنت کی اتباع اور پیروی کرنا ہے، جو سنت اور شریعت چھوڑ کر گئے ہیں اس پر عمل کرنا۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں ہم تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، اگر ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کتاب، دوسری میری سنت۔ یہ آپ سے محبت کی پہچان۔ تو اللہ اور اس کے رسول سب زیادہ اس کے ہاں محبوب ہیں۔ اور دوسری چیز ہمارے نبی نے فرمایا وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءُ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ آدمی کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے محبت کرے، دنیاوی منفعت نہ ہو، دنیاوی مقاصد نہ ہو، کہ اسی کے لیے محبت کرے۔ ہاں دنیا کا فائدہ ہو جاتا ہے الحمدللہ، اچھی بات ہے، یہ کوئی غلط نہیں ہے کہ آپ کو کسی سے دنیاوی فائدہ مل جائے، آپ اس کے جاہ و منصب سے، اس کے مرتبے سے فائدہ اٹھا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن محبت دنیا کے لیے نہیں ہونی چاہیے کہ ہماری محبت صرف اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ اس کے پاس مال ہے، اس کے پاس منصب اور مرتبہ نہیں۔ اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے محبت ہوگی تو اللہ رب العالمین دنیاوی فائدہ بھی اس کے ذریعے سے آپ کو پہنچا دے گا۔ صرف دنیا کے لیے محبت نہیں ہونی چاہیے، تو اللہ کے لیے محبت ہو۔ اور جب اللہ کے لیے محبت ہوگی تو اللہ کے لیے محبت کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ بندہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو آپ اس کو سمجھائیں، وہ شرک کر رہا آپ اس کو توحید کی دعوت دیں، بدعت کر رہا آپ اس کو سنت کی دعوت دیں، معصیت کر رہا ہے آپ اس کو اطاعت کی دعوت دیں، نافرمانی کر رہا ہے کتاب و سنت پر عمل کرنے کی اس کو دعوت دیں، بدخلقی ہے اس کے پاس اخلاقی سے دعوت دیں۔ یہ اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے۔ اگر دنیا کے لیے محبت ہوگی تو انسان اس عمل کو نہیں انجام دے گا، اس کو کہے گا ہمیں کیا غرض ہے اس سے، ہم دنیا کے لیے محبت کرتے ہیں، ہم کو مل رہا ہے ان سے، پیسے مل رہے ہیں،
ان کا میں فائدہ اٹھا رہا ہوں، خلاص ہمیں اور کیا چاہیے۔ لیکن اگر اللہ کے لیے محبت ہے تو اللہ کے دین کی اگر پامالی اس کے یہاں ہو رہی ہے تو اس کو نصیحت کرے گا، اس کو سمجھائے گا پیار اور حکمت کے ساتھ۔ یہ اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے۔ اور تیسری بات ہمارے نبی نے فرمایا وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ إِلَى الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُلْقَى فِي النَّارِ۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ کوئی انسان اس بات کو ناپسند کرے کفر کی طرف پلٹ جانے کو، جب اللہ نے اس کو ہدایت دے دیا، کفر سے شرک سے نکال کر کے اسلام اور توحید کی روشن شاہراہ پر لے کر کے آیا، تو اس بات کو ناپسند کرے کہ کفر کی طرف دوبارہ چلا جائے، جیسے اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ نہ کوئی انسان دنیا کی آگ میں جلنا چاہتا ہے، نہ آخرت کی آگ میں جلنا چاہتا ہے۔ ہر طرح کی آگ سے انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ ہم تو دھوپ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، جبکہ دھوپ آپ کو جلائے گی نہیں۔ زیادہ سے زیادہ آپ کا چہرہ یا آپ کا چمڑا کالا ہو جائے گا، تھوڑی تکلیف پہنچے گی، لیکن دھوپ آپ کو جلا نہیں سکتی۔ انسان دھوپ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، دنیا کی آگ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم کی آگ میں جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا بھی ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو دین اور اسلام کی نعمت دے دی، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، لہذا اس کے بعد کفر میں جانے کو انسان ویسی ناپسند کرے جیسے آگ میں جلنے کو انسان ناپسند کرتا ہے۔ تو یہ دینی اخوت کا تقاضا ہے کہ انسان ایک دوسرے سے محبت کرے، دین کی بنیاد پر، اسلام اور توحید کی بنیاد پر۔ اسی طریقے سے ایک تقاضا یہ بھی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی طرف فرمایا کہ انسان لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یہ بھی بخاری مسلم کی روایت ہے کہ کسی بھی شخص کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ بعض روایتوں کے اندر من الخیر کا اضافہ ہے، یعنی جو خیر اپنے لیے پسند کرتا ہے، جو بھلائی اپنے لیے پسند کرتا ہے، وہی ان کے لیے بھی پسند کرے، وہی ان کے لیے بھی پسند کرے۔ ہمارا یہ جو معیار رہ گیا ہے دنیا کے معاملے میں رہ گیا ہے، دین کے معاملے میں یہ معیار ہمارا نہیں رہ گیا۔ دنیا کے معاملے میں معیار ہمارا ہے کہ ہمیں آئی فون پسند، ہمارے بھائی کو بھی آئی فون پسند ہے، یا ہمیں فلاں چیز پسند ہے دنیا کی، یہ کوالٹی یا یہ کیا نام ہے چیز، تو اسی کو اپنے بھائی کے لیے بھی ہم پسند کرتے ہیں۔ یہ دین کے معاملے میں، خیر کے تعلق سے دین کے معاملے میں کیا اپنے لیے خیر پسند کرتے ہیں، یہ اپنے بھائی کے لیے بھی خیر پسند کریں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ترقی ہو، اپنے بھائی کے لیے بھی ترقی چاہیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مقام کو بلند کرے، وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کیجیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مال حلال عطا فرمائے، منصب عطا کرے، اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کیجیے۔ تو یہ ہے خیر چاہنا اپنے بھائی کے لیے، کہ انسان جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے بھی اسی چیز کو پسند کرے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم بیمار رہیں، ہم نہیں چاہتے پریشانی میں رہیں، آپ بھی چاہیے کہ آپ کا بھائی بھی پریشانی میں نہ رہے، اور اگر پریشانی میں تو ہمیں تکلیف ہونی چاہیے، جیسے ہم اگر پریشانی میں ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ایسے ایک دوسرا بھائی بھی اگر پریشانی میں تو ہم کو تکلیف ہونی چاہیے، دل میں اس کا احساس ہونا چاہیے، اس کی ترقی پر ہمارے دل میں جلن نہیں ہونا چاہیے، حسد نہیں ہونا چاہیے۔ جلن اور حسد بہت بڑی بیماری جو انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے، اس سے انسان بچتا ہے، ایک اہل ایمان کو بچنا چاہیے اس سے۔ تو اپنے لیے جو انسان خیر پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے بھی خیر پسند کرے، یہ بھی دینی اخوت کا ایک بہت بڑا تقاضا ہے۔ اس طریقے سے آپ دیکھیے ایک دوسرے سے پیار محبت کے ساتھ ملنا اور خندہ پیشانی سے ملنا، یہ بھی دینی محبت کا تقاضا ہے کہ آپ کسی ملاقات کریں پیار سے، محبت سے، ہنستے ہوئے۔ تبسم کافی وجہ اخی کا صدقہ، اپنے بھائی سے مسکراتے ہوئے ملنا کیا ہے؟ یہ صدقہ ہے۔ معروف کا حکم دینا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے۔ صدقہ صرف مال و خیرات خرچ کرنے کا نام نہیں ہے، صدقہ جو دل کی سچائی سے آپ عمل کریں وہ صدقہ ہے۔ آپ سچائی کے ساتھ اپنے بھائی سے ملتے ہیں، پیار اور محبت کے ساتھ ملتے ہیں، خندہ پیشانی سے ملتے ہیں، بھی صدقہ آپ کا لیے۔ مال ہی کا صدقہ نہیں ہوتا ہے، یہ بھی صدقہ ہوتا ہے۔ معروف کا حکم دے رہے ہیں، بھلائی کا حکم دے رہے ہیں لوگوں کو، توحید سنت کا حکم دے رہے ہیں، منکر سے لوگوں کو روک رہے ہیں، شرک اور بدعت اور خرافات سے لوگوں کو روک رہے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ نے مال نہیں دیا ہے، علم دیا ہے، علم کا صدقہ ہوتا ہے۔ آپ ان کو نصیحت کیجئے، ان کو سمجھائیے، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو یہ بھی کہ انسان ان کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آتا ہے، انسان ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرتا ہے، ہمدردی کرتا ہے اس کے ساتھ، اس کا خیال رکھتا ہے، اس کا حق ادا کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کسی کے پاس اضافی سواری ہو
تو اپنے اس بھائی کو جس کے پاس سواری نہ اسے دے دے. اگر کسی کے پاس اضافی کھانا ہے، اضافی چیزیں ہیں استعمال کی نہیں ہیں، تو ان کو کیا کرے؟ اپنے دوسرے بھائی کو دے دے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. لیکن آج یہ ساری چیزیں کتابوں کے اندر رہ گئی ہیں. آج گراؤنڈ میں، دنیا میں ان چیزوں کا وجود نہیں ہمارے پاس کہ ہمارے پاس اضافی چیزیں ہیں. ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ہمارے فریج میں سامان سڑ جائے گا لیکن پڑوسی کو ہم نہیں دیں گے. کھانا خراب ہو گیا رکھے اس کو بعد میں پھینک دیں گے، سڑ گیا، سیب سڑ گیا، کیلا سڑ گیا یا خراب ہو گیا، اسے پھینک دیں گے لیکن اپنے پڑوسی کو یا کسی ضرورت مند کو نہیں دیں گے. آج ہمارا کیا حال ہے؟ تو ایک دوسرے کی ہمدردی کرنا یہ بھی دین و اخوت کا بہت بڑا تقاضا ہے. کرنا چاہیے، ہم کو کوشش کرنی چاہیے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی کے پاس ایک بکری کا سر بھیجا گیا یا کھر بھیجا گیا بنا کر کے، اسے یا کھر بھیجا گیا. کھر سمجھتے ہیں نا، اس کا جو ہے پاؤں، پایا کہتے، کیا کہتے اپنے حق کی زبان میں. تو انہوں نے کہا کہ میرا دوسرا بھائی مجھ سے زیادہ حاجت مند ہے، اس کے یہاں بھیجا دو. اس کے پاس لے کر کے گئے. اس نے کہا تیسرے بھائی کے پاس بھیجو، اس کے پاس زیادہ ضرورت مند ہے، مجھ سے زیادہ وہ ضرورت مند ہے. ایسے کرتے کرتے پھر 6 یا 7 بار پہلے آدمی کے پاس وہ آ گئے. یہ صورتحال، یہ ہمدردی اور اخوت کا وہ اعلیٰ نمونہ ہے کہ تاریخ انسانیت میں ایسی مثال ملنا مشکل ہمارے لیے. صحابہ تھے، انسان نما فرشتے تھے جنہوں نے ایسی مثال قائم کی ہے کہ رہتی دنیا تک کوئی وہ مثال قائم نہیں کر سکتا. پھر وہ چیز پہلے آدمی کے پاس آ گئی. جنگ کا واقعہ ہے، جنگ یرموک کا. جنگ کی صورت میں انسان کو کتنی پیاس لگتی ہے، پیاس سے بلک رہے ہیں، اور ایک آدمی پانی لے کر کے جاتا ہے، وہ پانی پینے سے انکار کر دیتا، کہتا میرا بھائی زیادہ ضرورت مند، اس کو پانی پلا دو. اس کے پاس پہنچتا، کہتا دوسرے کو پلا دے. اس کے پاس پہنچتا، کہتا وہ بھائی زیادہ ضرورت مند ہے، سب کو چوٹیں لگی ہوئی ہیں، تلواروں کی چوٹیں ہیں، سب کی زندگی کا آخری وقت ہے، دنیا سے جانے والے ہیں، موت سامنے کھڑی ہے، لیکن دوسرے کو ترجیح دے رہا ہو، اپنے آپ کو نہیں، دوسرے کو ترجیح دیتا ہے. پانی لے کر کے پہلے کے پاس آتا، اس کی وفات شہید ہو چکا ہوتا ہے. دوسرے کے پاس پہنچتا، وہ بھی شہید ہو چکا ہوتا. کسی کو پانی کا گھونٹ نہیں ملا. سب نے ایک دوسرے کو ترجیح دی. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے آپ ہی کو ترجیح دیتے ہیں. ہم سب کا حال یہی ہے. یہ ساری باتیں کتابوں میں ہمارے ہاں رہ گئی ہیں، عملی میدان میں ہماری زندگی میں چیز نہیں ملتی ہے. ہم اگر پوزیشن میں ہیں کسی کی مدد کرنے میں اور نہ کر سکیں تو ہمیں اپنے ایمان کی خیر منانا چاہیے، دین اخوت کی خیر منانا چاہیے. اگر پوزیشن میں آپ ہیں تو آپ کو مدد کرنی چاہیے. کچھ لوگ سب سے کر کے زندگی گزارتے ہیں، الگ تھلگ ہو کر کے، لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، لوگوں کی مدد نہیں کرنا چاہتے. استطاعت ہے ان کی، پوزیشن میں ہیں، وہ کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی نہیں کرتے. اگر کوئی پریشانی میں ہو اور ہم نہ کرا اٹھیں تو ایمان میں خلل، ہمارے ایمان کے اندر کمی ہے. تو یہ اہل ایمان اور دینی اخوت کی پہچان ہے، یہ کہ ایک دوسرے کی ہمدردی کرتے، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، ایک دوسروں کی ضرورتوں کو اپنی ضرورتوں پر ترجیح دیتے ہیں. ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اپنے آپ کو ان کے جیسے بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور صحابہ نے وہ مثال قائم کر دی ہے کہ اس کی مثال قیامت تک نہیں مل سکتی. پڑھیے صحابہ کے واقعات، پڑھیے صحابہ کی تاریخ، پڑھیے صحابہ کی سیرت، پڑھیے. یہ سارے واقعات ان کی زندگی میں ہم اور آپ کو ملیں گے کہ وہ کس طریقے سے دوسروں کا خیال رکھتے تھے، ترجیح دیتے تھے اپنی ضرورتوں پر. بھوکا سو جاتے دوسروں کو کھلا دیتے تھے. طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول کے پاس ایک مہمان آئے، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور اللہ کے رسول کے پاس کچھ نہیں تھا. تو کہنے لگے کہ کون لے جائے گا اس مہمان کو، آج اپنا مہمان بنائے گا. حضرت طلحہ بن عبید اللہ لے کر گھر آ گئے. بیوی کو خبر نہیں ہے. گھر پہنچتے ہیں، کہتے نبی کا مہمان ہے، یہ اس کی خاطر تواضع کرنا. وہ کہنے لگی ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے، تھوڑا سا کھانا جو بچوں کے لیے، اور کچھ ہمارے گھر میں نہیں ہے. کہا کوئی بات نہیں، جب بچے کھانا مانگیں گے تو ان کو سلا دینا اور کھانا پیش کرنا، چراغ کو بجھا دینا. آج ہم دونوں نہیں کھائیں گے، بھوکے سو جائیں گے. اور دونوں بھوکے سو گئے. اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر آیت نازل فرمائی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے، اگرچہ ان کی وہ تنگی میں ہیں، اگرچہ وہ حاجت ہے ان کے، لیکن پھر بھی دوسرے کی حاجت کو اپنی حاجت پر ترجیح دیتے. آج ہم تنگی میں نہیں ہیں، گھر میں پڑا ہوا سامان سڑ رہا ہے، گل رہا ہے فریج کے اندر، لیکن اپنے پڑوسی کو نہیں دیتے. تنگی نہیں ہمارے پاس، ان کے پاس تنگیاں تھیں لیکن پھر بھی خیال رکھتے تھے.
ان کی ضرورت ہے، حاجت ہے، لیکن دوسروں کی حاجت کو اپنی حاجت پر ترجیح دیتے تھے۔ آج ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہو گیا ہے، اسی لیے آج عملاً اسلام دنیا کے اندر بہت کم نظر آتا ہے۔ کتابوں کی دنیا میں سب کچھ ملے گا آپ کو، لیکن عملی میدان میں، گراؤنڈ میں، ہماری زندگی میں اس کا وجود عنقا ہے۔ عنقا ایسے پرندوں کو کہا جاتا ہے جس کا ملنا جو ہے ناممکن ہوتا ہے یا بہت کم ہوتا ہے وہ دنیا کے اندر۔ جی ہاں، تو یہ صورتحال ہمارے ہے، تو یہ دینی اخوت کا تقاضے کے خلاف ہے۔ یہ دینی اخوت کی ہمدردی، آپ کو اللہ نے اگر طاقت دی ہے ضرور مدد کیجیے۔ اللہ نے آپ کو اس پوزیشن میں رکھا ہے، یہ تو الحمدللہ خیر کی بات ہے، آپ کے لیے بھلائی کی بات، یہ آپ کے لیے شرف کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے کسی کی مصیبت میں آپ کو اس لائق بنایا کہ آپ اس کی مدد کر سکیں، آپ اس کی پریشانی دور کر سکیں۔ ہو سکتا ہے کل آپ بھی پریشان ہو جائیں۔ دیکھیے، دنیا کی چیز ہمیشہ برابر ایک ساتھ آدمی کے نہیں رہتی ہے۔ آج آپ پوزیشن میں ہیں، کل آپ ایسا ہو سکتے ہیں کہ دوسرے آپ کی مدد کریں۔ آج کیے رہیں گے تو کل ہماری لوگ مدد کریں گے، اگر آج نہیں کریں گے تو کل بھی کوئی ہماری مدد نہیں کرے گا۔ تو اللہ نے آپ کو پوزیشن دی ہے، اس کا فائدہ اٹھا لیں قبل اس کے کہ پوزیشن ہم سے چھن جائے، قبل اس کے کہ نعمت ہم سے ختم ہو جائے، اس کا ہمیں فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ اللہ نے بنایا آپ کو صلاحیت، اللہ نے آپ کو مال دیا، تقسیم کرنے والا بنایا، تقسیم کیجیے، اس کو دیجیے۔ صحابہ کرام ایسے ہی کرتے تھے، دولت ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، دل میں نہیں ہوتی تھی، اس لیے ہاتھوں سے دولت کو خرچ کر دیا کرتے تھے۔ آج دولت ہمارے دل کے اندر ہوتی ہے، اور دل میں جو چیز بیٹھ جائے اس کا نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ دل سے ہمیں مال سے محبت ہوتی ہے، ایمان سے زیادہ مال سے محبت ہے۔ جی ہاں، اس لیے مال کے مقابلے میں کبھی انسان اپنے ایمان کو بھی بیچ دیتا ہے، کیونکہ ایمان کی قیمت کم ہے اس کے دل کے اندر، اور مال کی محبت اس کے دل کے اندر زیادہ ہے۔ صحابہ سلف صالحین ایسا نہیں تھے، وہ دل سے دنیا سے محبت نہیں کرتے تھے، مال سے محبت نہیں کرتے تھے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسے بنا دے، انہیں کے نقش قدم پر اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو چلنے کی توفیق دے۔ تو یہ ایک دوسرے کی ہمدردی کرنا، یہ بھی کیا دین و اخوت کا ایک تقاضا ہے۔ کسی سے ملاقات، اچھی گفتگو کیجیے، آپ اچھی گفتگو کرنا۔ کچھ لوگوں کا لہجہ اتنا سخت ہوتا ہے، آپ سے ملاقات کریں گے سخت لہجے میں بات کریں گے، چہرہ منہ بسور کر کے، اور اس طریقے سے متکبرانہ انداز میں گفتگو کریں گے، چیز جائز نہیں ہے۔ وقولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ اچھی گفتگو کرو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن آیتوں کی خطبۃ الحاجہ کے اندر تلاوت کرتے تھے، انہی میں سے وہ بھی آیت ہے نا، وقولوا قولا سدیدا، بہترین بات کرو، سدید یعنی اچھی گفتگو کرو، لوگوں کے ساتھ بہترین طریقے سے لوگوں سے کلام کرو، اچھی گفتگو کرو، نہ جھلکنا، نہ جو ہے ناراض ہونا، نہ گالی دینا، اور اس طریقے سے نہ کسی کو سخت لہجے میں بات کرنا۔ یہ مومن کے شایان شان نہیں ہے، یہ مومن کے شایان شان نہیں ہے۔ جہاں ہم کو جھلکنا چاہیے وہاں ہم نہیں جھلکتے ہیں، جہاں انسان کو جذبات میں آنا چاہیے، غیرت میں آنا چاہیے، وہاں ہماری غیرت مردہ ہو چکی ہوتی ہے۔ لیکن جہاں نہیں غیرت ہونی چاہیے انسان وہاں غیرت کرتا ہے، یہ غیرت نہیں ہے، یہ غلط چیز ہے، یہ جسے شریعت کے اندر بنا کیا گیا۔ جی، جہاں غیرت ہونی چاہیے وہاں ہمارے پاس غیرت نہیں ہوتی، اور جہاں نہیں غیرت کرنی چاہیے وہ انسان بہت زیادہ غیرت مند واقع ہو جاتا ہے، اور اس طریقے سے غلط چیزیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ بھی ایک دینی اخوت کا تقاضا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کیا کریں، اچھی گفتگو کریں، رحم دلی کے ساتھ پیش آئیں، متواضع ہوں، خاکسار بنیں، خاکسار بنیں، متواضع ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے دنیا کے اندر کوئی نہیں پیدا ہوا، لیکن آپ سے بڑھ کر کے کوئی متواضع اور خاکسار نہیں تھا۔ کوئی چھوٹی یا کوئی لونڈی بھی آتی تھی اور اسے کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی، آپ کا ہاتھ پکڑتی تھی، آپ اس کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے چلے جاتے تھے۔ جی ہاں، ایک لونڈی بھی، کیا لونڈی کا مقام ہے، لیکن پھر بھی آپ اس کو اہمیت دیتے تھے، مسلمان ہے وہ، یا انسان ہے کم سے کم وہ۔ ایسا نہیں کہ مدد صرف مسلمان کا بھی بہت بڑا تقاضا ہے، لیکن انسانیت کی بنیاد پر بھی انسان ایک دوسرے کا خیال رکھتا ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کا یہ معاملہ تھا۔ جی، تو یہ تواضع اور خاکساری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو آدمی تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے، اور جو کسی کو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کرے، تو ہمیں بھی معاف کرنا چاہیے۔ اللہ کی جو صفات ہیں ہمارے اندر، وہ صفات پیدا ہونی چاہیے۔ اللہ رحمت کرنے والا، ہمیں بھی بندوں پر رحمت کرنی چاہیے۔ اللہ معاف کرنے والا، ہمیں بھی لوگوں کو معاف کرنا چاہیے۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے موقع معاف کرنے کا، معاف کر دیجیے۔
اور یہ سمجھے کہ جب اللہ تعالیٰ کتنا ہم کو معاف کرتا ہے، ہم کتنا گناہ کرتے ہیں لیکن اللہ آپ کو معاف کرتا رہتا ہے، تو انسان کو معاف کر دینا چاہیے۔ اگر آپ کو کنٹرول ملے کسی پر، اور یعنی اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، اقتدار دیا ہے، آپ مالک ہیں لوگوں کے، کچھ لوگ آپ کے ماتحت کام کرتے ہیں، آپ ان کے نگراں ہیں، ذمہ دار ہیں، فورمین ہیں یا مدیر ہیں، جو بھی ہیں، اگر انسان سے غلطی ہو جائے تو آپ اس کو معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، اسے آپ بھی معاف کر دیا کریں اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصطح بن عطاسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق کے رشتے میں آتے ہیں، غریب تھے، بدری صحابی ہیں، غزوہ بدر میں شرکت کی انہوں نے، اور جب منافقین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا زنا کا، تو یہ بھی انہیں کی ہاں میں ہاں ملانے لگے۔ حضرت مصطح بن عطاسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہا جائے گا۔ تو ابو بکر صدیق کو تکلیف پہنچی کہ ان کی بیٹی ہیں حضرت عائشہ، اور یہ تو ایسے جن پر میں نے خرچ کر رہے ہیں، باقاعدہ پورا خرچہ دے رہے ہیں ان کو، غریب تھے، مسکین اور فقیر تھے، پوری کفالت کرتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن منافقین کے ورغلانے میں آ کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے انہوں نے بھی غلط بات کہہ دی۔ تو پھر حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اب میں اس کے اوپر خرچ نہیں کروں گا۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر آیت آئی سورہ نور کے اندر، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ لہٰذا تم بھی لوگوں کو معاف کر دو۔ انہوں نے معاف کر دیا اور اس کے بعد ان پر خرچ کرنا شروع کر دیا۔ ہمارے نبی ان کو کوڑے لگائے تھے، 80 کوڑے، کیونکہ انہوں نے الزام لگائے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور کوڑے لگا دیا، یہ کفارہ بن گیا۔ کوئی انسان چوری کر لے، ہاتھ کاٹ لیا، کفارہ بن گیا اس کے لیے، گویا کہ اس نے گناہ نہیں کیا۔ کفارہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گناہ کو مٹا دینے والا، اس گناہ کو مٹا دیا۔ اس لیے صحابی رسول ہیں، بدری صحابی ہیں، ان کے لیے اپنی زبان کھولنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم ان کو برا بلا کہ نعوذ باللہ، یہ اہل ایمان کا شیوان۔ یہ تو خوارج اور جو ہے روافظ کرتے ہیں، جو شیعہ ہیں، خوارج ہیں، یہ لوگ صحابہ کرام کو برا بلا کہتے ہیں۔ ہمیں جب بھی کسی بھی صحابی کا تذکرہ ہو تو ہمیشہ ذکر خیر کے ساتھ ہونا چاہیے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے، ذکر کرنے کا، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی آیت اتری، فوراً توبہ کر لیا، معاف کر دیا ان کو، قسم کا کفارہ ادا کر دیا انہوں نے، اور ان پر خرچ کرنے لگے۔ کیا ہمارے پاس اتنا بڑا سینہ ہوگا آج کہ اگر ہماری بیٹی پر، بہن پر، یا اس طریقے سے کوئی خاندان پر اس طرح کا الزام لگائے، ہم زندگی پر اس سے گفتگو نہیں کریں گے؟ لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صحابی فوراً انہوں نے معاف کر دیا، اس لیے صدیق اکبر ہیں وہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاف کر دیا اور خرچ کرنا شروع کر دیا، نفقہ دینا شروع کر دیا، کفالت شروع کر دی۔ اللہ رب العالمین سے توبہ کیا انہوں نے۔ یہ ایمان ہے اصل۔ تو یہ تواضع اور خاکساری اور ہمدردی، یہ بھی اس کا دینی اخوت کا ایک بہت بڑا تقاضا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جو نرم دل ہوتا ہے، آسان ہوتا، لوگوں کے ساتھ قریب ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے، اس پر رحم فرماتا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بچاتا ہے، اللہ اس پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ جو لوگوں کے ساتھ قریب رہتا، لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، الگ تھلگ نہیں رہتا، ایسا نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے وہ۔ جی، اس لیے ہمارے نبی کی حدیث ہے، جو لوگوں کے ساتھ رہ کر کے ان کی اذیتوں اور تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے، وہ اس مومن سے بہتر ہے جو الگ تھلگ رہتا ہے، کسی سے بات چیت نہیں کرتا، اپنی کٹیا میں ہے، بس کسی سے نہ ملتا نہ جلتا ہے، نہ کوئی بات، نہ کوئی چیت، نہ کوئی ملاقات، کچھ بھی نہیں، یا ہے بھی تو ایک محدود دائرے کے اندر، کسی کے کام نہیں آتا۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں اس سے بہتر ہے وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، ان کی تکلیفوں اور اذیتوں کو برداشت کرتا ہے۔ تو تواضع انسان کے اندر ہونی چاہیے، خاکساری ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بڑا نہیں، مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور سب کو ایک دن مرنا، مٹی کے اندر سب کو جانا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ تو یہ بھی کیا نام ہے، دینی اخوت کا تقاضا ہے، ایسی تعاون کرنا، سفارش کرنا، ان کے لیے دعا کرنا، یہ سارے اس کے تقاضے۔ اور دینی اخوت کو کے اندر بگاڑ پیدا کرنے والے ہیں، ان تمام چیزوں سے دوری اختیار کرتے ہیں، جیسے حسد ہے، بغض ہے، عداوت ہے، کسی کو حقیر جاننا، اختلاف کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ہے، ان سے وہ دوری اختیار کرتے ہیں۔ غیبت کرنا، چغلخوری کرنا، یہ ساری چیزیں دینی اخوت کے خلاف ہیں۔ یہ علمی اور اجتہادی اختلاف ہی برا نہیں ہے، لیکن یہ اختلاف دلوں میں اختلاف کا ذریعہ نہیں ہونا چاہیے، دلوں کے اندر رنجش نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کا ہمارا کسی مسئلے میں اختلاف ہے، علم کی بنیاد پر، اجتہاد کی بنیاد پر، نص نہیں اس کے تعلق سے کوئی واضح
شریعت کے اندر اختلافی مسئلہ ہے، اجتہادی مسئلہ ہے، تو اس مسئلے کی بنیاد پر ہمارے درمیان اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ دلوں میں اختلاف ہو جائے۔ کسی علمی صحابہ کے درمیان بھی اختلاف تھا، بہت سارے مسائل میں اختلاف تھا ان کے یہاں، لیکن دلوں میں رنجش نہیں تھی ان کے یہاں، دلوں میں ان کے اختلاف نہیں تھا۔ یہ اختلاف علم کی بنیاد پر تھا، اجتہاد کی بنیاد پر تھا۔ صحابہ کے درمیان اختلاف تھے لیکن دل ان کے ایک تھے، دلوں میں کوئی رنجش نہیں تھی۔ تو دل انسان کا ایک ہونا چاہیے، دل میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ ایمان والوں کے تعلق سے انسان کے دل میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ جو اگر اختلاف ہے دل میں، تو یہ بھی دینی اخوت کے اندر بگاڑ پیدا کرنے والے اسباب میں سے ایک بہت اہم سبب ہے۔ الزام تراشی کرنا، تعصب رکھنا، کسی کا مذاق اڑانا، غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، یہ ساری چیزیں دینی اخوت کو توڑ دینے والی چیزیں۔ اس لیے اہل ایمان جو ہیں، دینی جو بھائی ہیں آپس میں، وہ دینی اخوت کے تقاضوں کو بھی پوری کرتے ہیں، اور جو دینی اخوت کو توڑ دینے والی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے بھی دوری اختیار کرتے ہیں، ان تمام چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ آج کا جو درس تھا سمجھ لیجئے، یا جو بات یہاں پر امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے بیان کی ہے اہل ایمان کی، کہ آپس میں بھائی بھائی ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو طاقت اور قوت پہنچاتے ہیں، اور اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے دوسروں کو تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ یہ دینی اخوت کے جو تقاضے ہیں، ان تمام تقاضوں کو اہل ایمان قائم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان تقاضوں کو پورا کرنے والا بنائے، سننے زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ اگر یہ کوتاہی ہمارے اندر، اور یقیناً کوتاہی ہمارے اندر ہے یہ، تو ہمیں ان کوتاہیوں کو دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ہم نے سن لیا اور ایک کان سے نکال کر کے دوسرے کان سے اور دوسرے کان سے نکال دیا، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں کوشش کریں کم سے کم، اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیرنے والا، ہو سکتا ہے ہم بھی نمونہ بن جائیں لوگوں کے لیے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کسی کام آنے کی توفیق دے دے۔ تو انسان کوشش کرے اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرے انسان۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کی اصلاح فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر محبت پیدا کرے، اور اللہ رب العالمین ہماری رنجشوں کو، قدرتوں کو دور فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں دینی اخوت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ سیرت صحابہ کا درس شروع کیا جائے گا، اور یہ درس جو ہے منگل کے بجائے بدھ کو ہوگا، منگل کے بجائے بدھ کو ہوگا۔ اور ابھی مغرب کے بعد درس ہوتا ہے، اور ستمبر سے انشاءاللہ ہم عشاء کے بعد کر دیں گے، کیونکہ اب دن بڑا ہونے لگا، تو اب عشاء کے بعد درس ہوگا انشاءاللہ ستمبر کے مہینے سے۔ جی جزاکم اللہ خیر۔